آج 10 ربیع الاول دوسرا اتوار اللہ کی لاڈلی تسبیح ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لو 12 ربیع الاول تک مالا مال ہو جاؤ گے۔ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ربیع الاول کے دوسرے اتوار کے دن یہ آزمودہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، یاد رکھنا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور آپ نے اس موقع کو ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ ماہ ربیع الاول کے دوسرے اتوار کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ دوسرے اتوار کے دن پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا۔ اللہ والو، اگر آج آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ایک ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آج اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگو گے تو گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ آپ سے لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ اگر آپ صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کے دولت کے مالک ہو جائیں، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ جو بندہ سال میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اور لوگوں کی محتاجی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ والو، ربیع الاول جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کی بے شمار فضیلت اور برکات ہیں۔ اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ آج ربیع الاول کے دوسرے اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا دوستو۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں، جو عرش الہی پر موجود ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، پھر رب کریم سے وہ جو بھی مانگتا ہے میرے رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ دولت سے آپ کا گھر بھر جائے گا، آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیبی مدد آ چکی ہے۔ آپ نے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں دوسرے اتوار کے دن کی فضیلت اور برکت اپنی جگہ ہے، اور جب بھی کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی رحیم ہے، جب کسی کو دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے،
نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ والو، بہت سے لوگوں نے محرم کے مہینے کو، سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ ربیع الاول کا دوسرا اتوار کا دن آ چکا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ربیع الاول کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے دوستو، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے اتوار کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس عمل کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ دوستو، آج بھی وہی وظیفے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں نے پڑھے، رب کے نام بھی وہی ہیں، قرآنی آیات بھی وہی ہیں، قرآن مجید بھی وہی ہے، اور وہی وحدہ لا شریک رب ہے۔ ایسا کیا ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی؟ اللہ والوں نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے پورا کیا، اور ہماری حاجات پوری کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری خواہشات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ تو دوستو، اس سے بڑی وجہ یہ ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، تو رب کریم ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جائے وہ پھر راتوں کو جاگ لے، تسبیحات پڑھ لے، اعمال پڑھ لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس عمل کو کریں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا پوری ہوگی، کیونکہ میں صرف وظیفے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، وہ رب کے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 10 ربیع الاول اتوار کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اور پھر اپنے جائز مقصد، جائز حاجات، جائز خواہشات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں،
آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، یا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے، تو اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ کو کوئی بینک میں بڑی رقم چاہیے، مثلا 20 لاکھ 30 لاکھ، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال و جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، اللہ فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، ناشکری سے ہر چیز کو چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت، تندرستی عطا کرتا ہوں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کریم کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کا شکر ادا کرنے سے، اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو رب کریم کی پسندیدہ تسبیح ہے، جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ دوستو، آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کو آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے اتوار کے دن اگر کسی فقیر نے پڑھا تو رب کریم نے فقیری سے بادشاہی عطا فرمائی۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا۔ اگر کسی بے اولاد نے پڑھا ہے تو رب کریم نے نورینہ اولاد عطا فرمائی۔ اس دعا کو اگر کوئی مشکل میں پڑھتا ہے تو جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہو، جس کو آگے راستہ دکھائی نہ دے، ایسے جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں سے آگے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنے سے ایسے راستے بن جاتے ہیں کہ بندے کو خود بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کامیابیاں، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا،
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اس دعا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس دعا کو صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ ایک ہی دن میں انشاءاللہ مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے اور ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا یا جو رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، آج وہ صرف 33 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کے دیکھ لے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، اب فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو ماہ ربیع الاول کے دوسرے اتوار کے دن جس نے بھی پڑھا، اللہ پاک نے اس کو غنی کر دیا، اس کو دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ ایسا نام ہے جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنیو یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنی کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات، اور مغنی کا مطلب ہے جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتا ہے تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم پر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو یا مغنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنیو یا مغنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنیوں کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیو یا مغنیوں کو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو اللہ والو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے اتوار کے دن آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع کسی صورت بھی ہاتھ سے جانے مت دینا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی۔ آج 10 ربیع الاول دوسرے اتوار کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنیو یا مغنیوں کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آج کے عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے اور پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ آج آپ نے جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھا، آج آپ کا ہر وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ محترم ناظرین کرام، جیسے ہی
آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائے گی، دکھ درد ختم ہو جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی اور بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بڑی سے بڑی مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول و منظور ہو جائیں گی، آپ کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔